الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم طیبہ کے شمس الدہا کعبہ کے بدر الدجا سرور ہر دو سرا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ناظرین و سامعین، یعنی بنی اسرائیل کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا۔ مسلمان کو نہیں، کافر کو، مسلمان کو نہیں، کافر کو کہا جا رہا ہے کہ جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کافر کے بارے میں کسی کی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات یعنی بچنے کی بدلے میں کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ آج کوئی بڑا ہوتا ہے، اس کی بڑی پہنچ ہوتی ہے اور وہ سفارش کروا کے بچ جاتا ہے، جرم کر لیتا ہے لیکن سفارش کروا کے بڑے ہاتھوں وہ بچ جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن رب کائنات جل وعلا سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، کیونکہ وہاں سفارش کام نہیں آئے گی، معاوضہ نہیں لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ کفار کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا، نہ کوئی مسلمان۔ اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی، جیسا کہ دیگر آیات میں قرآن میں بیان کیا گیا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا اچھا نہیں ہے۔ جیسے اچھے ڈاکٹر کے مل جانے کی امید پر اگر کوئی بندہ کہے جی میں زہر کھا لوں، یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹروں کے ملنے کی امید رکھ کر بندہ گاڑی کے نیچے آ جائے اور سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا لے، تو یہ عقل مند نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے۔ اسی لیے شفاعت کی امید رکھ کر یا رب کے بخشے جانے کی امید رکھ کر کہ رب غفار ہے، بخش دے گا، تو بندہ گناہوں کی طرف آ جائے، گناہ کرتا رہے دن رات اس امید پر کہ رب بخش دے گا، تو یہ عقل مندی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ارشاد فرمایا جا رہا، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، اور جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹیوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ جی ہاں، یہاں اس آیت نے پہلی آیات میں بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی گئی تھیں ان کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، اب یہاں سے ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات یعنی فرعونیوں سے نجات دی، جو شخص تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے،
فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت ہی بے دردی کے ساتھ محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو جاتی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے پہلے پہلے زبردستی وصول کیے جاتے تھے، اور جو بندہ ٹیکس نہیں دیتا تھا اسے سخت تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی تھیں۔ جی ہاں، یہ فرعون کے دور کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اور اگر فی زمانہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو غریب سے ہر کوئی وصول لیتا ہے، جبکہ بڑا مجرم بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی بچ جاتا ہے۔ غور کریں، کل قیامت کے دن بچ نہیں پائیں گے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رب جب پکڑنے پر آئے گا پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا، اس فرعونیت کا کچھ نمونہ مسلمان کے ممالک میں بھی پایا جاتا ہے، جہاں کفار نے پنجے گاڑ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، اور مسلمان کے لیے عقوبت خانے اور خصوصی جیلیں بنائی گئی ہیں۔ غور کریں، مسلمان جب اس نے تعلیم قرآن اور تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال دیا ہے تو آج وہ غیروں کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا، اسی طرح قبطی اور عمالقہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب جو ہوتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا۔ یعنی فرعون کسے کہا جاتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون ان قبیلے کے لوگوں کا لقب ہوتا تھا جو ان کا بادشاہ ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا؟ کہتے ہیں فرعون کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ ویسے تو وہ فرعون کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس کا جو اصل نام تھا وہ تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ اس آیت میں اسی فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کی عمر 400 سال سے زیادہ ہوئی۔ نیز اس آیت میں آل فرعون سے جو اس کے پیروکار یعنی فرعونی جو تھے، جو فرعون کو خدا کہتے تھے، اب دیکھیں مانتے بھی اس کو تھے، جو فرعون کو مانتے بھی فرعون کو تھے، لیکن فرعون ان کے غریبوں پر ظلماً ٹیکس وصول کرتا تھا، جبراً ٹیکس وصول کرتا تھا، اپنے ماننے والوں کو بھی وہ سخت تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ آگے فرمایا جا رہا یذبحون ابناءکم، وہ تمہاری بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جب بنی اسرائیل کو کوئی نقصان جبکہ نہ ہوا۔ اس خواب سے اسے بڑی دہشت ہوئی، ڈر گیا۔ اس نے جادوگروں کو، کاہنوں کو، آج مسلمان بھی جاتا ہے جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جاتا ہے کہ یار میری زندگی کے حالات بتائیں۔ اس وقت جادوگر ہوتے تھے، کاہن نجومی ہوا کرتے تھے۔ اس نے ان کو بلایا جو شاہی نجومی تھے، اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت و بادشاہت کو تباہ کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو، جو بھی مرد لڑکا پیدا ہو، اسے قتل کر دیا جائے۔ یوں ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بچے قتل کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس قوم کے بوڑھے جو تھے وہ جلدی مرنے لگے، اور قبطی سرداروں نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل میں موت کی کثرت ہو رہی ہے اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو ہمیں خدمت گاروں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ اس پر فرعون نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، 1 سال بچے جو پیدا ہوں گے وہ قتل کر دیا کریں گے اور 1 سال چھوڑ دیا کریں گے، اور جو سال چھوڑنے کا تھا اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ پیدا ہوئے، اور قتل کے سال اللہ کی کرنی دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ قصص کے پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ پھر کس طرح
حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی والدہ نے کس طرح صندوق میں ڈال کر ان کو نہر میں ڈالا، اور فرعون ہی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا۔ آگے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں آزمائش تھی، یعنی بلا امتحان اور آزمائش کو کہا جاتا ہے، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت سے اس کی صبر کو آزمایا جاتا ہے۔ اس آیت میں اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت و مصیبت مراد ہوگی، اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے نعمت مراد ہوگی۔ اب غور کریں، ان پر نعمتیں کی گئیں، آزمائشیں بھی آئیں، لیکن پھر وہ نعمتیں ملنے پر شکر گزاری نہ کرتے تھے، صبر نہ کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآنی واقعات سے، ان درس قرآن سے سبق حاصل کریں کہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے، اور اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی چاہیے، جیسا کہ اس سے پچھلی آیات بینات میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ سے مدد مانگو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پنجگانہ کو وقت پر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔